عشق و ایمان سے دلوں کو پگھلا دینے والا یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آپ اس کو بغور سنیے گا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. کہیں ایسا نہ ہو جائے. آج میں آپ کے سامنے اسلام کی کوئی جھلک، اسلام کی تھوڑی سی شان جھلک، تھوڑی سی جھلکیاں، تھوڑی سی رعنائیاں کچھ بکھیرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا پر نور جلوہ زیبا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو رئیس القلم نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا. انگریزوں کا جو خورشید تھا، جو ان کا انگریزوں کا سورج و چاند تھے، وہ ڈوب چکے تھے، اور سرحد سے لے کر مدارس کے ساحل تک سارا کشور ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگی تھا. لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا. چونکہ اس وقت کی دفتری زبان لکھنؤ کی فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کے لیے لکھنؤ کے مشہور فارسی داں مولانا سراج الدین کی خدمت میں حاصل کر لی گئی. مولانا روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے تھے. موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ادا کرتے تھے. کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی. ہزاروں لالو رخو اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھیں. سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے اور مہتاب کی طرح درخشاں و پیشانی ہر وقت موجے نور میں غرق رہتی تھی. چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے. جمال و رعنائی اور حسن و دلکشی کا وہ ایک ایسا مجسمہ تھی کہ مغربی تہذیب کے گھرانے میں بھی ہر وقت وہ پردے میں رہتی تھی. یعنی اتنی خوبصورت تھی اور اتنی حسن و جمال کی مالکہ تھی، لیکن پھر بھی وہ مغربی تہذیب میں رہ کر پردے میں رہتی تھی. ایک مالدار باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راز دلاری بن گئی تھی. ایک ہی بیٹی تھی، پورے خاندان کی راز دلاری بن گئی تھی. سیرت و خصلت سے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک طینت، نیک سرشت اور شریف و طبع لڑکی تھی. بالکل شریف تھی، نیک تھی، پورا محلہ سب کچھ جانتا تھا. شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت و دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور اس کا کہیں جواب نہیں تھا. سارا خاندان اس کے حسن و اخلاق سے مسخر تھا. غیرت فطری کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود بھی وہ کبھی گرجا گھر نہیں جاتی تھی. سن شعوری میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا، اور اب گھر پر ہی شریف معلمات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست ہونے لگا. علوم و فنون کے مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق دے کر چلی جاتی تھی. اس نے پڑھنا بھی گھر میں ہی شروع کر دیا تھا. تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا تھا. مولانا سراج الدین کو آئے ہوئے بھی کئی مہینے گزر چکے تھے. کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کے گلستاں چل رہی تھی. کہتے ہیں کہ مولانا
بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب وہ مغرب کی نماز میں جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں مولانا نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت دھیان سے سننے کا واقعہ ہے اور اس سے آپ بہت ساری صورتیں نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نظریہ اچھا ہے، آپ کا انداز سننے کا اچھا ہے تو، اور اگر نظریہ خراب ہے تو بہت کچھ دوسری باتیں نکال سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب مولانا سراج الدین نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر حلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آنے واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا پڑھیے آپ کا دل اس کو پڑھنے سے نہیں بھرے گا۔ قرآن کا اچھا قاری اگر اچھے طریقے سے اور قرآن کے جو حروف ہیں، ان کے جو مخارج ہیں، ان کو صحیح ادا کر کے اگر قرآن کو پڑھ دے تو چلنے والا بھی بندہ رک کے سننے لگتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ قرآن جتنا سنا جاتا ہے اتنا ہی دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اور سن لیا جائے۔ اب اس کے بعد اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالم اشتیاق میں وہ پھر آ گئی، آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے مولانا کو ایک نظر اس نے دیکھا، یعنی آڑ میں کھڑے ہو کے وہ دیکھنے لگی کہ یہ قرآن کو پڑھنے والا کون ہے۔ نماز کی حیت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑا رہنا، پھر سرنگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی نگاہوں کے لیے اچنبے سے کم نہیں تھیں۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب مولانا نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا برپا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیت قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآنی نغمے کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و بالا کر دیا ہے، اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر نماز نشش تو برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں اور کیا رکھا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانے کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سوچتی کہ اتنی آسانی سے دل کا تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، صبح ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی چنگاری ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنے حال خود اپنے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت مولانا سراج الدین ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جو ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، فرتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور مولانا نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ادھر صاحبزادی قبل از وقت ہی پسے پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں
بھی اشکبار تھیں، کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمے سیال کی طرح اس وقت تک آنسو امڑ رہا جب تک مولانا سراج الدین نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے، دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت وہ پردے میں دور سے نگاہیں جذبات کے تلاطم کا جو طوفان برپا ہوتا تھا، خود مولانا کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیح گھرانے کی دو شیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ عیسائی لڑکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل اس رسول کی غالبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہر اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، میں ان ماں بہنوں سے متنبہ ہونا چاہتا ہوں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام کے اندر کیا رکھا ہے۔ دیکھیے، عیسائی لڑکی ہے لیکن جب قرآن کو سن رہی ہے تو اس کا دل مچل رہا ہے اور کہہ رہی ہے کہ رات میں تنہائی میں سوچ رہی ہے۔ لیکن جو مسلمان عورتیں اپنے آپ کو کہلاتی ہیں پھر قرآن پر انگلی اٹھاتی ہیں اور حدیث مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتی ہیں، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی، کتنا خوبصورت وہ رسول ہوگا، کتنا پیارا اس کا اخلاق ہوگا۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر شائفتہ نہیں تھے۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ اشراق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و راستی کے ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سبب بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز سے کہا، فادر، ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی، شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ فرتے محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لخت جگر، ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں۔ میں دیکھوں کہ تم آج مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن نہ جانے تمہاری افتاد طبع کیسی واقع ہوئی ہے کہ یہ آرزو تشنا ہی رہی۔ اب جب کہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے، جب باپ کے سامنے ایک بیٹی کی زبان کھلتی ہے تو باپ انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے۔ تو کیا اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امید کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا رکھوں گا؟ بیٹی نے نگاہ نیچی کی، رکتے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے، وہ بھی زندگی میں پہلی بار۔ اور وہ بیٹیاں جو کہ ماں باپ کے سروں کو جھکا دیا کرتی ہیں، ذرا وہ بھی اپنے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں۔ یہ بھی ایک بیٹی ہے، عیسائی کی بیٹی ہے، جو عیسائی کے سامنے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں ایک تم سے سوال کر رہی ہوں۔ وہ بھی سوال کیا ہے، اور وہ بھی دبے الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مولانا صاحب سے فارسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر! باپ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا، ہنسنے لگا اور بیٹی کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی ہے؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن سے مولانا بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کرا دیا۔ دوران تعلیم ہی ایک دن صاحبزادی نے مولانا سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے
فراہم کرا دیجئے۔ مولانا کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر اس لڑکی کے حوالے کر دیں۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کہانی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اب یہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک مسلمان کیا کر رہا ہے، یہ مسلمان کیا کر رہا ہے، لیکن وہ لڑکی یہ نہیں دیکھ رہی کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ سمجھ بوجھ کی مالک ہے۔ اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پر کتابیں منگائیں۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ ان کے نبی کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے پڑھنا جیسے شروع کیا ہے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ورق ورق پر فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فقر و ایثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کا جلوہ آرائی اور آسمان شوقت و اقتدار کے مناظر دیکھ دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرط شوق میں پلکوں پر موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد کے خداوند تو گواہ رہنا کہ مسیح مذہب سے نکل کر، یعنی عیسائی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، زور و زبردستی کے بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اخلاق و محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دل ربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطر برساتی ہوئی عنبری زلفیں اور موج نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں جمال سراپا کا ایک ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگ گئی، قسمت بیدار نے آواز دی۔ رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی، اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہوتی نغمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بےتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھیں۔ آج چہرہ بشاست سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رخ حسینہ کا خود اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمے نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو وہ گل قدائے فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کی نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد مولانا سراج الدین تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی، مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے مولوی صاحب، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ مولوی صاحب بہت کمزور دل کے آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھ رہے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے نزدیک نجات کے لیے کافی ہے۔ صاحبزادی نے اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں، نہ بھی اپنے
اسلام کا آپ اعلان کریں، جب بھی فلاح اخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی نے کہا مولوی صاحب کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہونے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اب وہ فاطمہ ہے کہ دیکھیے وہ قرآن عظیم کا، قرآن مجید فرقان حمید کا کو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ فارسی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، جو فارسی کتابیں پڑھ رہی تھی وہ ختم اس نے کر لیں، لیکن اب وہ عشق رسول میں، محبت رسول میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھ چکی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مدینے کے آقا کا عالم کیا ہوگا جب قرآن کی پڑھنے والے کا یہ عالم ہے، قرآن کا لہجہ ایسا ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز جو باقی واقعہ رہ گیا ہے انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے، ورنہ یہ واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور اس سے آپ درس عبرت حاصل کیجئے۔ بہت پیارا، بہت ہی دل نشیں، بہت اچھا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔